المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان المعظم میں رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ماہ شعبان میں رمضان المبارک کا شدت سے انتظار کرنا، اس کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے، بلکہ رجب کا چاند طلوع ہوتے ہی یہ دعا مانگا کرتے تھے میرے اور آپ کے آقا و مولا کہ اللہ ہمیں شعبان تک اور پھر رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ اس مہینے کا آنے والے موسم نور کا استقبال کرنا، اس کے شوق میں بے تابیوں کا اظہار کرنا، یہ اللہ جل شانہ کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ شعبان المعظم کے دن گن گن کے گزارے جائیں کہ اتنے دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک میں، اب اتنے دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک میں۔ انسانی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ متعینہ وقت پر تو اس مہینے نے آنا ہی ہے، اور اگر زندگی موجود رہی تو اس کو پا ہی لیں گے، تو اس شدت سے انتظار کرنے کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب یہ ہے، بیرون ملک سے کسی کے بزرگ نے، والد نے یا کسی کے بیٹے نے آنا ہو تو وہ 2 ماہ قبل ہی آنکھیں فرش راہ کیے ہوتے ہیں اور گن گن کے دن گزار رہے ہوتے ہیں، اور جو ہی لمحے قریب آتے ہیں تو پھر گھڑیاں اور ساعتیں بھی گنی جاتی ہیں۔ بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، ابھی تک پہنچے نہیں، جبکہ یہ طے ہے کہ 5:02 پہ فلائٹ اترے گی۔ تو بار بار گھڑی دیکھنے کا مطلب لاہور سے 2 گھنٹے یہاں گجرانوالہ میں پہنچتے ہوئے لگیں گے، لیکن ہر 10 منٹ کے بعد کہ ذرا پتہ کرو کہاں تک پہنچے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب سینے میں کسی کا انتظار رکھا ہوا ہو تو پھر بے تابیاں، بے چینیاں، اضطراب موجود ہوتا ہے۔ ہم دنیا کے لوگوں کے ساتھ جو ربط و رشتہ رکھتے ہیں اس کے مطابق ان کا انتظار ہوتا ہے۔ کچھ آنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا ہوتا ہے کہ فلاں دن ہم پہنچیں گے، اور وہ دروازے پہ دستک دے رہے ہوتے ہیں اور ہم سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور اچانک جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں باہر دروازے پہ دستک دے رہے ہیں تو ہم استقبال تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے وہ میں بھول گیا، تو اب تو یہ کام بھی میرے ذمے ہے، تو مجھے یاد آ گیا ہوتا۔ تو جن لوگوں کے لیے دل میں محبتوں کی جگہ ہو تو ان کے لیے پھر سارے کام مؤخر کر کے ان کے استقبال کیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، چھم چھم رحمتیں برستی ہیں، انوار اترتے ہیں، گناہگاروں کو آتش دوزخ سے نجات بخش دی جاتی ہے۔ تو اس کا استقبال کرنا، اس کے لیے انتظار کرنا، گن گن کے دن گزارنا، لمحے اور ساعتیں بسر کرتے ہوئے بار بار ماہ سیام کا ذکر کرنا، یہ اس مہینے کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، اور اس مہینے کے ساتھ محبت اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ اس لیے اس مہینے کا استقبال کرنا، اس کے لیے تیاری کرنا، اپنے گھر کو صاف کرنا، اس کے لیے اپنی اولاد کے دل میں شوق پیدا کرنا اور ماحول پہلے پیدا کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ جو ہی یہ ماہ جلوہ گر ہو تو روزہ رکھنے کا مزاج پیدا ہو چکا ہو، تلاوت کلام مجید کا مزاج پیدا ہو چکا ہو، دیگر نوافل اور اچھے اعمال بجا لانے کی عادت پڑ چکی ہو۔ تو شعبان میں ہی اس کی تیاری ہوتی ہے تاکہ رمضان المبارک آتے ہی ہم پوری طرح سے مستعد اور فعال ہو کر کے
اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹ لے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ سیام آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت تو اللہ جل شانہ کی کرم نوازیوں کا ایک ایسا خوبصورت منظر ہے کہ آج تک نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے، ایسی خوبصورت بنائی ہے۔ وہاں کی ہوائیں جب چلتی ہیں تو گرد نہیں اڑتا، کستوری اڑتی ہے۔ وہاں دودھ کی، شہد کی، مائے معین، کوثر، سلسبیل کی نہریں بہتی ہیں۔ موتی زمرد کے محلات بنے ہوئے ہیں۔ وہ خوبصورت محل اور وہ خوبصورت جنت کا ماحول، لیکن اس کے باوجود اس خوبصورت جنت کو، مرصع جنت کو، نظیف ترین بقعۂ رحمت کو 11 ماہ تک رنگ و روغن کیا جاتا ہے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے، اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان رکھا گیا ہے، جو صرف روزہ داروں کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے۔ روزہ دار اس دروازے سے گزر کے جنت جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک کو کیا عزت دی ہے، کیا پروٹوکول دیا ہے، کیا تکریم بخشی ہے کہ نبیوں کا امام، امام المرسلین، خاتم الانبیاء، محبوب خدا اس مہینے کے لیے منتظر رہتے کہ یہ مہینہ آنے والا ہے، یہ مہینہ آنے والا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو حضور نے ایک خطبہ ارشاد کیا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ شعبان کا آخری جمعہ تھا، یا ہو سکتا ہے کہ آخری جمعہ 29 شعبان کو ہی ہو۔ تو رمضان المبارک سے قبل حضور نے یہ خطبہ ارشاد کیا، جو مختلف کتب احادیث میں موجود ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، اللہ نے تمہارے اوپر ایک بہت پاکیزہ، پر نور، عالی مرتبت مہینہ سایہ فگن کر دیا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریدہ و قیام لیلۃ تطوع، اس مہینے کے دن کے روزے فرض قرار دیے گئے اور راتوں کا قیام نفل بنایا گیا۔ تراویح کی صورت کے اندر راتوں کے قیام کا ماحول پیدا ہوتا ہے، صلاۃ اللیل پڑھی جاتی ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ یہ اس مہینے کی شانیں ہیں، یہ اس مہینے کی رونقیں ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے خاص کرم نوازیاں عطا کی ہیں اہل ایمان کو۔ وَمَن تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سَوَاهُ، ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر اس مہینے میں کر دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سَوَاهُ، اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ اس قدر نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ان کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے اس مہینے میں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ہونے کے باوجود بھی انسان تناول نہیں کرتا، ٹھنڈا میٹھا مشروب میسر ہے اور زبان کانٹا بن گئی، حلق خشک ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارنے کا روادار نہیں ہوتا۔ وضو کرتے بھی احتیاط کرتا ہے، کوئی قطرہ آب حلق سے نیچے نہ ٹپک جائے۔ تو یہ صبر سکھاتا ہے۔ جب ہو بھی تو انسان اس سے گریز کرے، تو جب ہوگا نہیں تو پھر انسان صبر کا عادی بن جاتا ہے، تو یہ صبر کی عادت ڈالتا ہے۔ یہ شہر الصبر ہے۔ پھر فرمایا وَالصَّبْرُ ثوابُهُ الجنہ۔